अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदना इल्मा इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह ज़ारियात हमारी चल रही है और हम अंबियाओं के वाक़यात मुख्तसरन पढ़ते आ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ा था कि किस तरीके से अल्लाह ने मौज़े देकर भेजा था उनको। 9 निशानियां तो मैंने बताई थी, 9 मौज़े, और मुफस्सिरीन कहते हैं इससे ज्यादा मौज़े अल्लाह ने उनको अता किए थे। फिर भी फिरौन ईमान नहीं लाया। क्या मामलात हुए हम पढ़ चुके हैं। बात समझने की यह है कि जब फिरौन मरा, वो आयत है इसमें इबरत वाली, आखिरी जो हमने पढ़ी थी, कि अल्लाह फरमाते हैं कि ना जमीन रोया और ना आसमान, कि जिसको कहते हैं ना खस कम जहां पाक, कि बुराई खत्म हो गई जहां पाक हो गया। तो ये हाल हुआ था, फिर इस तरीके से वो मरा था कि बुराई दूर हो गई दुनिया से। आज जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कौम आद और कौम समूद को बहुत मुख्तसरन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम डिटेल में पहले कई बार पढ़ चुके हैं और आगे भी ये मुख्तसर जिक्र आएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज की आयत की तरफ इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से एक तंबी है, यानी कि आदियों में भी एक किस्सा है, एक वाकया है, एक वार्निंग है। क्या? कि जब हमने इन पर एक खाली आंधी भेजी, एक आंधी भेजी, असल में बात यह है कि एक आंधी भेजी। अच्छा, बात पता है क्या है? बात यह है कि रीह कहते हैं हवा को, रीह का लफ्ज आया है इसमें। रीह हवा को कहते हैं, रीह खारिज होना, कि बंदे की हवा खारिज हो जाती है जो वुजू टूट जाता है, उसको भी रीह कहते हैं, रीह हवा को कहते हैं। लेकिन इसमें आया है अकीम, ऐसी रीह जो अकीम है। अकीम किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए हम एक और चीज समझते हैं। अकीम असल में उस औरत को बोला जाता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बांझ होती है, यानी ऐसी औरत जो खैर व बरकत से, भलाई से महरूम हो, यानी उस मामले में, औरतों के मामले में। तो इस हवा के लिए अल्लाह ने अकीम यूज किया है कि ऐसी हवा जो खैर व भलाई और बरकत से बिल्कुल महरूम थी, यानी दर्दनाक सजा देने वाली हवा थी वो, जो अल्लाह ने कौम आद की तरफ भेजी, और उसमें सरासर नुकसान ही नुकसान हो, ऐसी हवा। क्योंकि बाज हवाएं जो है वो राहत पहुंचाती हैं, बाज खुशबू वाली होती हैं, दिमाग को मुअत्तर करती हैं, बाज बारिश की खुशखबरी देने वाली होती है। सूंधी सूंधी हवा नहीं आ रही होती कि लोग कहते हैं कहीं लगता है बारिश हुई है, हवा आ रही है, ऐसी खुशखबरी देने वाली होती हैं। बाज हवाएं बादलों को उठाने वाली होती हैं, बाज हवाएं नरम होती हैं, बाज पत्तों को उड़ाती हैं। ठीक है, तो इन सब हवाओं में कोई ना कोई खैर व बरकत का पहलू मौजूद होता है। लेकिन ये जो अकीम हवा कौम आद पे अल्लाह ने चलाई थी, ये अकीम थी, बिल्कुल हर तरह के रहम, खैर, भलाई, बरकत से महरूम हवा थी, सजा देने वाली हवा। और फिर क्या हुआ कि वो जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती। ये बांझ हवा जो है, ये ओलों की तरह ठंडी, यख और आंधी से भी ज्यादा तेज थी, जो बिल्कुल बेकाबू थी, और ये उन पर 7 दिन 8 रात तक चलती रही है, और उनके मकानों के अंदर की हर चीज को उसने तबाह कर दिया था उन समेत। और इसका जिक्र कुरान में पीछे हम मुतअद्दिद मुकामात पर पढ़ चुके हैं और आगे भी आता रहेगा इंशाल्लाह।
تو یہ اللہ نے ہمارے لیے عبرت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موٹیویشنل جو ہے نا قصے بیان کیے ہیں کہ اور انبیاؤں کو بھی پریشانیاں ہوئی، مشکلات ہوئی، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ نے ان کی مدد کری. تو آپ گھبرائیں نہیں ان کی ان تکالیف سے. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن فائدہ اٹھا لو. قوم سمود جو ہے ان کی طرف کس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نبی بنا کر؟ صالح علیہ السلام کو. انہوں نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن وہ مسلسل مخالفت کرتے رہے. تو اس وقت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تم پر عذاب الہی آئے گا، اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب تک وہ اللہ کا عذاب نہیں آتا تم جتنا چاہے اس دنیا میں فائدہ اٹھا لو، کیونکہ عذاب تو اللہ کی مرضی سے آتا ہے نا. اور جتنا چاہے وہ ایسے ہی فائدہ اٹھا رہے تھے. ان کے پاس جو آج آسائشیں ہیں ان کے پاس اس وقت کے حساب سے بڑی بڑی آسائشیں تھیں. آج جیسے ہم دنیا کی زندگی میں مگن ہیں وہ بھی مگن تھے. قیامت آئے گی تو کس طریقے سے آئے گی؟ کیونکہ تھان کا سودا ہو رہا ہوگا، دودھ والا دودھ بیچ رہا ہوگا، سبزی والا سبزی بیچ رہا ہوگا، لوگ خرید رہے ہوں گے، ناپ تول چل رہا ہوگا اور قیامت آ جائے گی، پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا قوم سمود کے ساتھ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر دیکھتے ہی دیکھتے طنز و تیز کڑاکے نے ہلاک کر دیا. اصل میں یہاں پہ جو کڑاکے کا لفظ آیا نا صاعقہ، یہ سورہ بقرہ یاد کرو، شروع میں بالکل شروع میں سورہ بقرہ کی شروع کی آیت صاعقہ لفظ وہاں پر موجود، ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی اس کی، کہ آسمان سے گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں اور جس چیز پر گرتی ہے اس کو جلا کر بالکل راکھ کر دیتی ہے. اور قوم سمود کا قصہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. ان پر جو عذاب آیا تھا وہ صیحتن اس کا بھی تھا. مثلا مطلب کیا کہ زبردست چیخ پلس کڑاکے کی آواز اور دھماکہ، جو یعنی وہ جو چیخ تھی اس کا جو طاقت تھی، اور پلس یہ بجلی. اور کہیں جو مختلف مفسر ہیں انہوں نے زلزلے کا بھی ذکر کیا ہے کہ زلزلہ بھی آیا تھا، رجفت. تو گویا ان پر زمین سے بھی عذاب آیا تھا اور آسمان سے بھی عذاب آیا تھا، دونوں طرف سے عذاب آئے تھے قوم سمود پر. پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پس وہ نہ تو کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے. یعنی عذاب کی دہشت کا یہ عالم تھا، جو بیٹھا ہوا تھا اس کو اٹھ کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ اٹھ بھی نہیں سکا کہ کہیں جا کے عذاب سے پناہ لیتا. اور دوسرا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ کہ یہ قوم بڑے ہی مضبوط جسم کی، بڑے ڈیل ڈول والی، بڑی طاقت والی، فخر و ناز کرنے والی اور غرور تکبر کرنے والی قوم تھی اور ڈینگے مارنے والی قوم تھی. تو بات یہ ہے کہ جب عذاب آیا تو پھر یہ کھڑے نہیں ہو سکے تھے، ساری ان کی ڈینگیں نکل گئی. بھائی اللہ کے آگے جو کائنات بنانے والے ایک دو ٹکے کا آدمی انسان کھڑا ہو سکتا ہے جو گندے خون سے گندے قطرے سے بنا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ قوم کیوں نہیں سمجھتی؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کی اگر مخالفت کر دینا، رتی برابر بھی اللہ کی عزت میں نہ کمی کر سکتی ہے نہ زیادتی. پوری دنیا مخالف اگر ہو جائے اور پوری دنیا کنٹینیو سجدے میں گری رہا قیامت تک، پوری دنیا کے لوگ، تو
تو اللہ کی عزت میں ذرہ برابر بھی نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. یہ تو حیثیت ہے انسان کی. اور اس پہ بڑی بڑی ڈینگیں اور رب سے منہ موڑنا, اور اس پر بھی وہ مسلسل رزق دے رہا ہے, مسلسل جو ہے نا وہ بیماری آ رہی ہے تو صحت دے رہا ہے, مسلسل جو ہے نا آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے چلا جا رہا ہے. یہ اس کا بڑا پن ہے یا نہیں ہے؟ رب ہونے کا واقعی حق ادا کر رہا ہے؟ اللہ نہیں کر رہا, ہم نہیں ادا کر پا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں, ہماری قوم کو, تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کی دعاؤں کو, عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. اب ہم چلتے ہیں اپنے حدیث کے سیکشن کی طرف. ہمارا جو صحیح بخاری چل رہی ہے اور کتاب الجنائز یعنی باب جنازوں کا بیان چل رہا ہے. ٹھیک ہے, مختلف ہم اس میں پڑھ چکے ہیں احادیث, اور اب جو ہم پڑھیں گے وہ حدیث ہے کہ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے ایک جنازے میں نماز پڑھی. انہوں نے سورہ فاتحہ ذرا بلند آواز سے پڑھی اور کہا, میں نے اس لیے یہ کیا ہے تاکہ تم یہ جان لو کہ یہ عمل سنت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازے میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے, یعنی نماز جنازہ جو ہے وہ جہری آواز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سری آواز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن بہت ساری مساجد میں نے دیکھا ہے صرف سری آواز میں, یعنی کہ جو دل میں پڑھتے ہیں نماز جنازہ پوری ویسی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. جہری سے بھی پڑھنا جو ہے نا وہ ثابت ہے, اور سرن بھی, جہرن اور سرن یعنی کہ زور سے بھی, بآواز تلاوت جو لوگ سنیں, مقتدی سنیں, اور دل میں بھی. تو یہ عمل سنت ہے. کبھی انسان ویسے پڑھ لے, کبھی ویسے پڑھ لے, ایک ہی عمل کو مستقل بنا لینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ایک حدیث بس لیتے ہیں, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی جس کا انتقال رات میں ہو گیا تھا اور رات میں ہی دفن کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس شخص کے متعلق پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے. لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے کہا یہ فلاں شخص کی ہے جسے کل رات ہی دفن کیا گیا تھا. پھر سب نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی. دیکھو اس سے ہمیں دو تین باتیں پتہ لگتی ہیں کہ اگر مجبوری ہے تو رات میں بھی تدفین کی جا سکتی ہے. پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلی ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات کہ حدیث میں کیا آتا ہے, ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جلدی کن کاموں میں کرو. ان میں ایک کام یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرو. تو اگر کسی کا انتقال عصر کے وقت یا ظہر کے وقت یا مغرب کے بعد ہوا تو بھائی آپ رات میں عشاء کے بعد کر کے تدفین کرو اس کی. یہ تھوڑی اگلے دن تک آپ جنازہ رکھو. یہ طریقہ بالکل خلاف سنت ہے. بہت سخت مطلب اس پہ وہ ہے, وارننگ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہمیں ایک اور مسئلہ کیا پتہ چلا کہ اگر ضرورت پڑے تو قبر کے پاس بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. نماز جنازہ میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے, تو اس کے پاس بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر ضرورت پڑے تو. اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو مسجد کی خادمہ تھی اس کا نماز جنازہ جو پڑھا تھا قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھا تھا, فتح الباری میں یہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم انشاءاللہ اگلی حدیث میں, چلو ایک حدیث اور لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسام والمغرام. یہ عذاب قبر سے پناہ لینے کے لیے, چونکہ یہ باب الجنائز چل رہا ہے, جنازوں کا بیان یعنی قبر تدفین کا بیان, تو اس میں جو ہے نا یہ حدیث یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ کہ اس میں یہ دعا ہے کہ قبر سے, عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو نا یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے جو نماز میں پڑھتے تھے.
ये नमाज का हिस्सा है, ये दुआ जो है तशहुद में। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह ना मांगी है। तो इसकी वजह से उलमा कराम कहते हैं कि फर्ज है ये दुआ नमाज में पढ़ना, मसीह दज्जाल वाली। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों पे सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, हम में जो बीमार हैं उनको बेहतरीन सेहत कामिला अता फरमाए, और ये जो रमज़ान आ रहे हैं अल्लाह ताला हमें रमज़ान ऐसे नसीब फरमा दे, ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमा दे जिससे हमारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वल तक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अच्छा, एक चीज़ और कि इंशाल्लाह ये रमज़ान आ रहे हैं और इंशाल्लाह हर साल की तरह इस दफ़ा भी दौरा कुरान हम शुरू करेंगे और रमज़ान से थोड़ा पहले शुरू करेंगे ताकि हम 15, 20, 22 रोज़े तक जाके उसको मुकम्मिल कर लें। तो इंशाल्लाह हम अपनी तफसीर को यहाँ पर स्टॉप करेंगे और कल से हम इंशाल्लाह दौरा कुरान शुरू करेंगे, एक एक पारा रोज़ करेंगे। कोशिश करेंगे कि हफ्ते और इतवार को भी कर लें, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम अपनी जो रूटीन है हमारा क्लास का, हम उस पर एक एक पारा इंशाल्लाह दौरा कुरान लेके चलेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सही मानों में कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने वाला बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।